رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. ان تمام حالات میں جس میں ہم نے کہا کہ روزہ جو ہے رکھنا صحیح نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے. یہ جیسے پہلے بھی عرض کیا، پہلے سے علم ہونا کہ مجھے مسافرت پہ جانا ہے، یا عورت کو، خاتون کو پتہ ہو کہ بھئی آج مجھے وہ حالت میری شروع ہو جائے گی دن میں، تو کیا اب چونکہ وہ جانتا ہے کہ بھئی یہ وقت یہ شروع ہونے والا ہے، یہ حالت پیش آنے والی ہے، بیمار ہو جاؤں گا میں، اس وقت مجھے بیماری ہو جائے گی، تو وہ روزہ ہی نہ رکھے؟ تو آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے سے کھانا پینا شروع کر دے؟ نہیں، جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ حالت پیش نہ آئے. صبح کے وقت اسے روزہ رکھنا ہے، طلوع فجر پہ اس نے روزہ رکھنا ہے، اور یہاں تک کہ وہ حالت اس پہ جو روزے کو بات ختم کر دیتی ہے وہ پیش نہ آ جائے، وہ عارض نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے جو ہے روزہ رکھنا ہوگا. جیسی وہ حالت پیش آئے گی تو اسے جو ہے وہ روزہ کھول سکتا ہے، یعنی روزہ ختم ہو جائے گا اس کا. سفر کا بھی یہی ہے کہ وہ سفر صبح جو ہے وہ وطن سے نکلنے، پتہ ہے کہ اس نے نکلنا ہے، اس وقت اپنے وطن سے جب نکلنے لگا ہے اسے ہر صورت میں جو ہے ظہر سے پہلے ہی نکلنا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن سے نکل جائے گا، یا ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ 10 دن کا قیام تھا اس سے اس کو نکلنا ہے. جہاز کا وقت ایسا ہے، گاڑی کا وقت ایسا ہے. اب وہ یہ سوچے بھئی آج تو مجھے سفر پہ نکلنا ہے، اور میں ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد نہیں، ظہر سے پہلے مجھے جانا ہے، تو میں روزہ ہی نہ رکھوں. نہیں، روزہ اس دن کا رکھنا ہوگا. تو یہ مسائل تھے اس حوالے سے جو مسافرت کے ہیں. 7 شرطیں اب تک بیان ہو چکی ہیں. اب 8ویں شرط آتی ہے. 8ویں شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تمام شرائط ہیں روزے کی، لیکن سب سے بڑی بیماری جس کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اسے پیری، یعنی انسان جو ہے اس کی بہت زیادہ عمر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، بڑھاپا. پیری سے مراد بڑھاپا. ایک تو پیری مرشد والی پیری ہوتی ہے، وہ تو نہیں، پیری سے مراد یہاں پہ بڑھاپا. البتہ آج کل تو بہت سارے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم جوان ہیں. جو ایسا بڑھاپا جس میں اب وہ 70 سال ہے، 80 سال ہے، جو بھی جس عمر پہ بھی انسان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ اب میں روزہ رکھوں گا تو میرے لیے سخت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. بیماری بھی نہیں ہے، بیماری کا بھی اندیشہ نہیں ہے، بالکل سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن انسان کے برداشت سے باہر ہے، کمزوری کا سبب ہے. تو وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. آج کل تو بعض خواتین 90 سال کی بھی پہنچ کے کہتی ہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے. تو ایسی صورت میں باہر ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ ترک کریں، اور اگر روزہ نہیں رکھیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جگہ ایک فدیہ دیں، اور وہ ہے 750 گرام 3/4 کلو کا جو ہے ایک مد جسے کہتے ہیں، یا 3/4 کلو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آٹا دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں، روٹی وغیرہ کھانے کی چیزیں دے سکتے ہیں ہر روزے کے بدلے. فقراء کو دیے، اور ایسے فقراء کو دیں، فقیر کو دیں. پیسے نہیں دیں، مگر یہ کہ پیسے دیں گے تو اس سے کہیں کہ یہ
اس سے تم نے روٹی یہ آٹا خریدنا ہے، کھانے کی چیز لینی ہے، پیسہ خرچ نہیں کر سکتا اپنے لیے فقیر سوائے کھانے پینے کے لیے انہیں چیزوں میں، تو بہتر یہی کہ خود ہی آپ اس کو آٹا گندم دے دیں۔ بال پیسے بھی اگر دیں کسی کو تو ایسے شخص کو دیں جو ان کی طرف سے ان کے لیے خرید کے ان کو دے دے، یا خود ان سے کہیں کہ بھئی تم نے اس سے یہ چیزیں خریدنی ہیں، گندم ہے، جو ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں ظاہر قضا نہیں ہے۔ اور اگر روزہ وہ بڑھاپا اس حد تک ہے کہ ایسا روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ایک دفعہ یہ ایک صورت یہ کہ نہیں ممکن ہے لیکن سختی اور مشقت کا سبب ہے، ایک دفعہ ایسا امکان ہی نہیں ہے روزے کا، تو پھر ایسی ضرورت میں وہ فدیہ بھی نہیں ہے۔ آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا